السلام علیکم ورحمۃ اللہ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم ایک بہت ہی دل کو چھو لینے والی بات کریں گے کہ آزمائشیں سب سے زیادہ انبیاء پر کیوں آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دارالعمل اور آخرت کو دارالجزا بنایا ہے۔ اس دنیا میں اللہ اپنے بندوں کو مختلف انداز میں آزماتا ہے تاکہ ان کا صبر، شکر، ایمان، توکل اور اطاعت کا درجہ واضح ہو جائے۔ انبیاء کرام علیہم السلام چونکہ اللہ تعالیٰ کے چنیدہ، محبوب اور برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ آزمائشیں انہی پر بھیجیں تاکہ وہ رہتی دنیا تک انسانوں کے لیے صبر و استقامت اور قربانی کی عملی مثال بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، یہ سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 2 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ صرف یہ کہنے پر کہ ہم ایمان لائے ان کو چھوڑ دیا جائے گا اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی؟ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ ایمان کا دعویٰ محض زبانی نہیں بلکہ عمل، صبر اور آزمائش کے ذریعے ثابت کیا جاتا ہے۔ تمام انبیاء پر جو ہے وہ بہت ساری آزمائشیں آئیں، یہ ہمیں قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے۔ جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان اور نبی جنہیں شیطان نے دھوکہ دے کر جنت میں ممنوعہ درخت کا پھل کھلوایا، مگر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی اور آزمائش کے ذریعے انسانیت کو توبہ کا درس دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام جو کافی عرصہ تک تبلیغ کرتے رہے اور آگے سے ان کی نسلیں بھی جو تھیں وہ 950 سال جو ہے وہ ان کا پیغام پہنچاتی رہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ان کی قوم ایمان نہ لائی اور ان کے بیٹے نے بھی انکار کر دیا۔ طوفان آیا جس میں جو ہے حضرت نوح اور ان کے ساتھ جو کشتی میں سوار تھے وہ بچا لیے گئے اور باقی سب کو اللہ تعالیٰ نے طوفان میں غرق کر دیا۔ تو انہوں نے بھی صبر کیا، بے شک وہ بہت شکر گزار بندے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے آزمائشوں کا پتہ چلتا ہے قرآن سے کہ جن کے باپ جو ہیں وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے اور حضرت ابراہیم نے ان کو، اپنے والد کو جو ہے وہ توحید کا پیغام دیا مگر وہ نہ مانے اور ان کی قوم نے جو ہے ان سے نفرت کا اظہار کیا اور ان کے پیغام کو نہیں مانا اور ان کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو جو ہے وہ بیٹے کو قربان کرنے کا حکم ملا، تو حضرت ابراہیم جو ہے ان کا جو ایمان ہے وہ اتنا مضبوط تھا کہ وہ فوراً تیار ہو گئے۔ تو یہ ابتلائیں جو ہیں یہ بھی حضرت ابراہیم کا مقدر بنی اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا تو اس نے انہیں پورا کر دکھایا۔ یہ سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 124 ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو کیا کیا آزمائشیں ملیں؟ حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری، مال و دولت، اولاد سب چھن گیا، تو اس پر انہوں نے کیا کہا کہ ہم نے اسے، قرآن میں آتا ہے، قرآن میں سورۃ صاد کی آیت ہے کہ ہم نے اسے صابر پایا، وہ بہترین بندہ تھا، بے شک وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا۔ اس کے بعد ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام کا پتہ چلتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈال دیا، ان کے خلاف سازش کی اور پھر وہ غلام بن کر جو ہے وہ مصر پہنچے اور وہاں پہ بھی قید خانہ جو ہے وہ ان کا مقدر بنا اور ہر قدم پر ان کو آزمائشیں ملیں، مگر ہر مقام پر اللہ کی مدد شامل حال رہی۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ صبر و استقامت جو ہے وہ انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے اور اللہ کا محبوب بندہ بنا دیتی ہے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی بچپن سے ہی جو ہے وہ آزمائشیں اور ابتلائیں آئیں، ماں کی گود سے محروم ہو گئے اور پھر فرعون کے محل میں پلے، اور فرعون جیسے ظالم کا مقابلہ کرنا جو ہے وہ آسان نہیں تھا، اور بنی اسرائیل کی
اس میں یہ کہ بنی اسرائیل نے جو ہے وہ ان کو نہ مانا اور نافرمانی کی ان کی، اور اسی طرح ان کو بار بار آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جو ہے ان کی زندگی بھی ابتلاؤں اور مشکلات سے خالی نہیں تھی۔ سب سے زیادہ ابتلا اور اذیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی۔ بچپن میں والدین کا سایہ نہ رہا، مکہ میں ظلم ہوتا رہا، طائف میں پتھراؤ کا سامنا کیا، شیب ابی طالب کی قید اور احد کی جنگ میں زخمی بھی ہوئے۔ پیاروں کی وفات جو ہے وہ ہوئی تو انہوں نے صبر اور استقامت سے کام لیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سب سے سخت آزمائشیں انبیاء پر آتی ہیں، پھر ان لوگوں پر جو ان کے بعد درجہ رکھتے ہیں۔ یہ سنن ترمذی کی حدیث ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا کہ بے شک بڑی جزا بڑی آزمائش کے ساتھ ہے۔ سنن ترمذی۔ انبیاء پر آزمائشوں کا مقصد یہ تھا کہ صبر و توکل کی عملی مثال بنے، امت کو یہ سکھائیں کہ حق پر چلنا آسان نہیں ہوتا، اللہ کی رضا کی خاطر ہر قربانی دینا ایمان کی علامت ہے، اور آزمائش اللہ کی محبت کی علامت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اسے آزمائش میں ڈالتا ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اگر انبیاء جیسے برگزیدہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے آزمائشوں سے گزارا تو ہم گنہگار بندے کس طرح اس دنیا کی آسانی کی امید رکھ سکتے ہیں؟ ایمان والوں کی زندگی آزمائشوں کا میدان ہوتا ہے، مگر ان آزمائشوں میں صبر، توکل، استقامت اور اللہ کی رضا تلاش کرنا ہی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، سورۃ البقرہ کی آیت وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والے کو خوشخبری دے دو۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم آزمائشوں کو اللہ اللہ کی ناراضگی نہ سمجھیں، بلکہ اسے اپنی اصلاح، قربت الہی اور ایمان کی پرکھ کا ذریعہ بنائیں۔ انبیاء کی زندگیوں سے سیکھ کر ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم بھی اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں صبر جمیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جب بھی ہم پر کوئی ایسے حالات آئیں جو یا آزمائشیں اور ابتلاؤں کا سامنا ہو تو ہم جو ہے وہ انبیاء علیہم السلام کی زندگیوں سے سبق حاصل کریں اور صبر اور استقامت کا دامن کبھی بھی ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ آمین، اللہم آمین۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ اب مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔